عظیم ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر زبان کو آج ہم دو اسالیب میں تقسیم کر سکتے ہیں، اسلوب جدید اور اسلوب قدیم. یہ جدید اسلوب ہے، یہ قدیم ہے، یہ پرانا نیا انداز بیان ہے. مگر قرآن ایک ایسی مقدس کتاب، ایک ایسا کلام الہی ہے کہ جس میں نہ جدت کے اثرات ہیں نہ قدامت کے ہیں. اس کا اپنا اسلوب ہے، ہر دور میں جدید ہے، ہر دور میں عظیم ہے، ہر دور میں. ان بچوں نے وہ قرآن پڑھا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچیے اور غور کیجیے. قرآن عظیم ہر دور کے لیے عظیم ہے، ہر دور کے لیے مثالی ہے. اور عالم یہ ہے کہ دنیا 1000 سال کے بعد، سینکڑوں سال کے بعد لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، آ رہی ہے قرآن کی طرف. قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بیٹیوں کو حقوق دیے، وراثت میں حصہ دیا ہے، بہنوں کو حقوق دیے ہیں. دنیا میں کسی قوم نے نہیں دیا ہے. عورتوں کو حق کہیں بھی موجود نہیں تھا. یہ برطانیہ کی ملکہ کے حدیث کا بھی انتقال ہوا ہے کہ میرے زمانے میں یا میرے بچپنے میں کوئی بھی عورت مال کی مالکہ نہیں ہو سکتی تھی، دولت نہیں ہو سکتی تھی، ملکیت نہیں اس کی ہو سکتی تھی. یہ تھا عالم متعدد ملکوں کا. مگر آج پوری دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے. کیوں ملنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ عورتوں کا شعور بیدار ہو رہا ہے، عورتیں جاگ رہی ہیں. اگر ہم نے یہ حق نہیں دیا تو ہماری حکومت کا تختہ اڑ جائے گا. آج بیٹیوں کو حق دینے کی بات ہو رہی ہے ہر ملک کے اندر. آج عورتوں کو حق دینے کی بات ہو رہی ہے ہر ملک میں. آج عورتوں کی ملکیت بھی تسلیم کی جا رہی ہے. آج عورتوں کی وراثت بھی تسلیم کی جا رہی ہے. جو حق قرآن پاک نے 1400 سال پہلے دیا ہے، آج دنیا آج دینے کے لیے تیار ہے. ذرا آپ سوچیے، قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بیوہ کو شادی کا حق دیا تھا. دنیا کے بہت سی قوموں میں بیوہ کو شادی کا حق نہیں تھا، جلا دی جاتی تھی، تنہا چھوڑ دی جاتی تھی، منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ صورتحال تھی. عورت کو بیوہ کا حق دینے میں سرور کائنات نے اتنا عظیم اہتمام کیا کہ ایک کے علاوہ، ہماری عظیم ماں کے علاوہ تمام بیوہ تھی جن کو دامان رسالت سے واپس کر کے لیا، تاکہ کوئی انسان بیوہ کو منحوس نہ سمجھے، کوئی انسان بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی انسان بیوہ کو معاشرے سے خارج نہ کرے. بیوہ ام المومنین ہے، وہ بیوہ ساری کائنات کے لیے انتہائی عظیم ماں ہے. بیوہ وہ عظیم خاتون ہے جن کا احسان ساری قوم کے اوپر ہے، اسلام کے اوپر قیامت تک رہے. وہ ایک بیوہ خاتون ہے جن کے سامنے اسلام کی گردن قیامت تک جھکی رہے گی. وہ ایک بیوہ خاتون ہے کہ جنہوں نے سرور کائنات محمد رسول اللہ کا سہارا دے کر کے اسلام کو آگے بڑھنے میں سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں. بیوہ ہی ہے. عزیزان ملت، سوچئے آج سے پہلے ایک سے زیادہ شادیاں، اور آج بھی اس کو اسلام کا الزام رہے، ایک سے زیادہ چار شادیاں. اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اس پر کہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان 4 شادی کر رہا ہے، ہر مسلمان 12 بچے پیدا کر رہے ہیں. یار ایسا کہاں ہے؟ کئی ہزار میں نہیں، کئی لاکھ میں کوئی ایک شادی 2 کرتا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو اتنی پابندیاں لگا دی گئی ہیں. وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، فرمایا گیا ہے تم ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہو لیکن ان میں عدل کرنا ہوگا. ایک طرح کا لباس دینا ہوگا، ایک طرح کھانا دے ہوگا، ایک طرح کی رہائش دینی ہوگی، راتوں کی تقسیم کرنی ہوگی، وقت کا تقسیم کرنا ہوگا، زمانے کا تقسیم محبتیں ایک ایسی کرنی ہوگی. کوئی نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، نہیں ایک سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ تو وہ ہے قرآن کا حکم. مگر کیوں قرآن نے کہا؟ ذرا سوچئے. دنیا میں کتنی قومیں ہیں کہ جہاں جنگیں ہوئی ہیں اور جنگوں میں مرد مار دیے گئے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں پوری دنیا میں مرد مارے گئے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں پوری دنیا کی لپیٹ میں آئی تھی. عورتیں کہاں گئیں؟ بیوائیں کہاں گئیں؟ ریڈ لائن انہوں نے سجا دیا، عیاشیوں کے مرکز میں بیٹھ گئی، اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا. یہ برائیاں اس لیے ہوئی کہ انہیں ایک سے زیادہ شادی کر دی. اسلام نے ایسے موقع پناہ دیا ہے، اپنے دامن سے وابستہ کیا ہے. انہیں باعزت زندگی دو، انہیں باوقار زندگی دو، ان کو ایسی حیثیت دو جس کی بنیاد پر وہ باوقار زندگی حاصل کر سکے. ایسی کتنی ہی مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ اس لیے اسلام نے یہ ضابطہ اس لیے رکھا ہے کہ ضرورت پڑنے پر پناہ دی جا سکے انہیں.
انہیں رسوا نہ کیا جائے، انہیں گھر سے نکالا نہ جائے، انہیں اپنا جسم بیچنے مجبور نہ کیا جائے، آبرو پاخنے مجبور نہ کیا جائے انہیں۔ یہ عزت کا وہ مقام ہے جو اسلام نے دیا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں اور سمجھائی جا سکتی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم الزام سن لیتے ہیں اور ہمیں کچھ معلوم نہیں، اور ٹی وی پہ ایسے منحوسوں کو بٹھایا جاتا ہے جو نہ دین کو سمجھتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کے ایسے وہ بٹھاتے ہیں جو جواب نہ دے سکیں اور اسلام کو مغلوب کر دیا جائے۔ کاش ہمارے علماء اس کی تیاری کرتے، ہر زبان میں، ہر فکر کے اعتبار سے اور قرآن پاک کے حوالے سے ہر بات کا جواب دے سکتے اور سمجھایا جا سکتا تھا۔ عزیزان من الاسلام، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس طرح آپ دیکھیے اسلام میں باضابطہ طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے روز اول سے، ہر دور میں، ہر عصر میں، کہ انسان جو ہے اپنے نظام حیات کو باقی رکھنے کے لیے بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں تھا، پابندیاں تھیں، سب کچھ تھا، آج وہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ایک مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اس لیے جناب آدم نے گناہ کیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ہر بیٹا گناہ گار ہے، یہ گناہ موروثی ہے، یہ وراثت میں مل گیا ہے، اور جب تک اسے بپتسمہ نہ دیا جائے اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو لوگوں نے سمجھا جب ہم پیدائشی گناہ گار ہیں تو گناہ کریں، اگر لذت فردہ میں ایسا ہی لذت امروں سے دامن کیوں کھینچا جائے؟ گناہوں میں ڈوب گئے، کبھی کہ نیا قانون ہی نہیں، گناہ گار تو پیدا ہوئے ہیں، مگر جتنے بھی گناہ کریں اگر ایک روز صلیب مسیح کے سامنے اعتراف گناہ کرنے سب معاف ہو جائے گا۔ چلیے پہلے مایوس کیا تھا، اب امید دلا دی معاف کر دیا ہے، تو پہلے تو مایوس گناہ کر رہے تھے اور اب امید پہ گناہ کر رہے ہیں کہ چلیے ایک دفعہ ہفتے بھر گناہ کریں، ایک روز اعتراف گناہ کرنے معاف کر دی جائیں گے، اب پھر گناہ ہو رہا ہے۔ قرآن عظیم کے مقدس نظام نے ہم کو متوازن رکھا ہے، اور الاسلام بین الخوف والرجاء، ایک طرف خوف ہے کہ پکڑ نہ لی جائیں اور امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اس درمیان انسان گناہ نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا، کوئی خطا نہیں کرے گا، جانتا ہے کہ پکڑ بھی جا سکتے ہیں، امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی عالم یہ جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں، اگر میرا پروردگار یہ اعلان کرے کہ دنیا کے تمام گنہگاروں کو میں نے معاف کر دیا سوائے ایک کے، تو اپنے گناہ کو دیکھتے ہوئے سمجھوں گا میں وہ ایک ہوں، جناب عمر فاروق۔ اور اگر اللہ یہ اعلان فرمائے کہ دنیا کے تمام گنہگاروں کو پکڑ لیا گیا سوائے ایک کے، تو رحمت الہی سے امید ہوگی وہ ایک میں ہوں۔ یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور بیم کے درمیان ہے۔ اور عالم یہ ہے خشیت الہی کا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات سفر کر رہے ہیں، ایک باغ سے گزرے تو باغ نے کہ مالک نے تازہ کھجوروں کے خوشے پیش کیے، حضور تناول فرمایا، تو آپ نے کھجوروں کے خوشے تقسیم کر دیے صحابہ میں۔ جناب صدیق کھانا چاہتے تھے، ہاتھ میں لے کر کے اوپر اٹھایا، حضور نے فرمایا صدیق ان تازہ کھجوروں کا جواب دینا پڑے گا، تو ہاتھ کانپا اور کھجور گر گئی۔ وہ جناب صدیق جنہیں عزم و حوصلہ کے اعتبار سے اتنے عظیم تھے کہ 4 محاذوں پر ایک ساتھ انہوں نے اسلام کو بچایا۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا محاذ تھا، ایک طرف اس منکر کا زکوٰۃ جو انکار کر رہا تھا مسیلمہ کذاب کا حملہ تھا، دوسری طرف رومن فورسز حملہ آور تھی۔ کسی نے کہا حضور یہ 3-4 محاذ پہ ایک ساتھ جنگ نہ کریں، کہیں مدینہ پہ حملہ نہ ہو جائے، کہا مدینے کے بسنے والوں کی ران و گوشت لے جائیں تو گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کی نبوت مکمل ہو گئی اسے کوئی شخص کو مارے، یہ گوارا نہیں۔ اور پھر ہر محاذ پہ جنگ فرمائی۔ عالم یہ ہے کہ جناب اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں جنگ کے لیے، جناب اسامہ کو، اس لیے نہیں کہ وہ جنگ کو پسند کرتے تھے، جنگ مسلط کی گئی تھی۔ اپنی پوری 10 سالہ زندگی میں 35 مرتبہ آپ نے یا تو سرایا ہے یا غزوات ہیں، آپ ذرا سوچئے۔ اور یہ ساری جنگیں مسلط کی گئی، رومن نے حملہ کرنا چاہا، عربوں نے حملہ کرنا چاہا، مدینے کو تباہ کرنا چاہا، دفاع کا حق ہر ایک کو ہے، اسلام نے اس کا دفاع کیا۔
یہ الزام غلط ہے سرور کائنات کے اوپر کہ معاذ اللہ انہوں نے تلوار کے ذریعے سے قبضہ کیا ہے یا ان کے ماننے والوں نے. اسلام پھیلا ہے تلوار سے، مگر اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، لوہے کی تلوار سے نہیں. لوہے کی تلوار اٹھتی ہے تو انسان کٹتا ہے، اور اخلاق کی تلوار اٹھتی ہے تو انسان کو حیات ابدی مل جاتی ہے. تو مصطفیٰ کی تلوار اسلام پھیلا. تو آپ نے جب لشکر روانہ کرنا جو کسی نے کہا کہ حضور یہ نوجوان ہیں اسامہ زید کے لفظ جگر ہیں، یہ قیادت کریں گے، ان کی قیادت میں بڑے بڑے کمانڈر ہیں جو بدر و احد اور خیبر و خندق میں شریک ہو چکے ہیں، کسی اور کو بھیج دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو رسول پاک نے منتخب کیا میں معذور کر دوں، یہ ناممکن ہے. اور اب جو ان کے لشکر کو آپ نے روانہ کیا، جانتے کیا ہوا تھا؟ انہیں گھوڑے بٹھانا، خود پیدل چل رہے تھے. اسامہ اتر کے حضور آپ امیر المومنین ہیں، قوم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ گھوڑے بیٹھ جائیں، میں پیدل چلوں. کہا نہیں اسامہ نہیں، چلو. آج میں ذمہ داریوں کی بنیاد پہ مدینے سے باہر نہیں جا سکتا کہ کیا تم یہ گوارا نہیں کرتے کہ تھوڑی دور تمہارے ساتھ چلوں؟ تمہارے قافلے گرد میرے چہرے پہ لگے، اور یہ گرد گواہی دے رہی ہو کہ ابو بکر اس قافلے کے ساتھ تھے جو قافلہ زندگی کے راہ میں چراغ روشن کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا. یعنی عالم ہے کہ جو امیر کارواں ہے، سب سے بڑا امیر کارواں، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا امیر کارواں جو ہیں، وہ گرد کارواں بن کے رہنا چاہتے ہیں. اور یہاں کرسیوں کی جنگ ہے، ناموں کی جنگ ہے، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، حسد ہے، رشک ہے، الزام تراشیاں ہیں، فتوے. یہ سب وہ بیماریاں ہیں جو معاشرے کو تقسیم کر رہی ہیں، معاشرے کو برباد کر رہی ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں. فتاووں کے بارے میں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، کسی بھی مرد مومن سے غلطی ہو جائے، عالم ہو یا غیر عالم ہو، اگر آپ خاموشی سے پیار سے اسے سمجھا دیں جا کے تو توقع نہیں. لیکن اگر آپ اس کی عزت اچھالیں گے، آبرو اچھالیں گے، تو شیطان کو موقع ملے گا تو اسے عزت نفس کے لیے غلط راہ پہ ڈال دے. یہ طریقہ چھوڑ دیں، بند کر دیں یہ طریقہ. اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو دل سوزی کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ اسے سمجھائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تنہائی میں سمجھائیں، بغیر میڈیا پہ ڈالے ہوئے، بغیر پروپیگنڈا کیے ہوئے، بغیر سوشل میڈیا کو استعمال کیے، بغیر ان کی عزت کو چیلنج کیے ہوئے. اگر آپ یہ کریں گے تو ہزاروں مسائل، میرا اپنا تجربہ ہے، دور ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار پوری قوم کا ہونا چاہیے. اس طریقہ کار میں کوئی میڈیا کو استعمال کر کے آپ علماء کی عزت کو نہ اچھالیں، کسی کے کردار کو نہ اچھالیں. اس طرح سے شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ علماء کو یا غیر عالم ہوں عزت نفس مبتلا کر کے، اور پھر اسے غلط راہ پہ ڈال بھی سکتا ہے، وظیفے بھی آمادہ ہو سکتا ہے، وہ چیلنج کر سکتا ہے، وہ اپنے موقع کو ثابت کرنے کے لیے صحیح یا غلط دلائل کا سہارا لے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت دل سوزی کے ساتھ سمجھائیں. اور اگر یہ بات نہ سمجھ میں آئے کسی کے تو کسی ذمہ دار عالم کو جو فتاوے کو سمجھتا ہوں اس کے بات کہہ کہ حضور ایسا ہو گیا، آپ اس میں خوش کیجئے.